میری جماعت سے کئی غلطیاں ہوئی، تاکہ اب اگر آپ کے سامنے میں کوئی نیریٹو لاؤں گا تو انشاءاللہ تعالی میری یہ کوشش ہوگی کہ جو غلطیاں میں نے یا میری جماعت نے کی ہے کم از کم ان غلطیوں کو آپ نہ دہرائیں. کوئی نئی غلطی آپ کو کرنی ہے تو وہ ضرور کر لیں. تو کم از کم میرے بیانیے گا تو میرا پہلا بیانیہ تو یہ ہے کہ نیریٹو اینڈ لیٹس بریک نیگیٹو اور نیگیٹو. یہ ڈفرنسز کا مطلب ہے کہ لیٹس بلڈ نیریٹو اینڈ لیٹس بریک نیگیٹو اینڈ نیگیٹو. تو میرے خیال میں اسی لیے میں کہوں گا کہ بھائی شکوائے تیر کیے شب سے تو کہیں بہتر ہے اپنے حصے کی کوئی شمع جلا کے جائیں. تو میرے خیال میں اچھی بات یہ ہوگی کہ ہم ماضی میں جائے بغیر اگر نیا بیانیہ ایک لوگوں کو یکجا کرنے کا، انہیں متحد، منظم اور متحرک کرنے کا بیانیہ یہاں اگر تعمیر کیا جا رہا ہے، بنایا جا رہا ہے، تو یہ تو واضح ہے کہ اب تک ڈفرنسز کو ہوا دی گئی، جلا دی گئی اور نیریٹوز پر کام نہیں کیا گیا. اور نیریٹو آپ کا بھی ایک ہو سکتا ہے، میرا بھی ایک ہو سکتا ہے اور اس میں بھی فرق ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم ایک معاشرے، ایک محلے، ایک شہر، ایک صوبے اور ایک ملک کے رہنے والے ہیں تو پھر ہمارے درمیان کہیں نہ کہیں کوئی اقدار مشترک ہے، ہمارے درمیان کچھ نہ کچھ مشترک ہے، جس کی بنیاد پر اگر ہم یہ یکجہتی اور اتحاد اور اس کی بنیاد پر یہ نیا نیریٹو قائم رکھیں تو جو آج ہمارے انعطاف ہے اخلاق کا، کردار کا، گفتار کا، اگر ہم ایک نیریٹو ایسا تعمیر کریں جس میں ہم سب کو یکجا کرنے کی بات کریں بلا تفریق مذہب، مسلک، رنگ، نسل، علاقہ اور زبان، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت کا باعث اور ذریعہ بنا کر بھیجا گیا. مخلوقات، حشرات الارض اور تمام جہانوں کے لیے، ہر ایک کے لیے جب بنایا تو وہاں کسی کی اجارہ و مناوری نہیں ہے. تو پھر میرے لیے یہ کیسے ناممکن ہے آپ کے اور میرے لیے کہ میں اپنے جو بھی فروعی اختلافات ہیں آپ کے اور میرے نظریے میں ہو سکتا ہے، میرے مسلک میں ہو سکتا ہے، کہیں مذہب میں ہو سکتا ہے، تو ان تمام اختلافات کو ایک طرف رکھ کے پاکستان کو اور پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کو اور کراچی کے 3 کروڑ شہریوں کو ہم ایک ایسا ماحول بنا کر، ایک ایسا نیریٹو بنا کر نہ دے سکے جس میں ان کی بقا اور سلامتی کی ضمانت ہو، جس میں ان کے درمیان عزت اور احترام کا ایک رشتہ قائم ہو. تو میرے خیال میں آج کے اس ورکشاپ کے انعقاد کا مقصد بھی یہی ہے کہ لیٹس شیڈ دی ڈفرنسز، اپنے اختلافات کو بھلا کر ہم وے فارورڈ کی بات کریں، آگے بڑھنے کی بات کریں. تو مجھے امید ہے کہ کراچی سے جو ہمارا لگاؤ ہے، کوئی زبان بولنے والا ہو، کسی علاقے کا پاکستانی ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ حساب عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے، حساب عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے، تجھے کراچی کو نکال کے دیکھا تو سب خسارہ ہے. کاش ہم پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کو اور کراچی کے 3 کروڑ لوگوں کو یہ بتا سکے کہ اگر ہم اپنی زندگی سے، پاکستان کی قومی زندگی سے، پاکستان کی معاشی زندگی سے، پاکستان کی سیاسی اور معاشرتی زندگی سے اگر کراچی کو نکال دیں تو صرف خسارہ ہی خسارہ ہے. اور کراچی کی اہمیت کو اگر اجاگر کرنا ہے تو وہ کراچی والوں سے زیادہ بہتر کوئی نہیں کر سکتا. انفرادی حیثیت میں کریں تو بھی، اور اگر اجتماعی حیثیت میں کہیں، سیاسی وابستگیوں کو ایک طرف رکھیں، مذہبی، مسلکی، ثقافتی، معاشرتی، طبقاتی وابستگیوں کو ایک طرف رکھیں، کیونکہ یہ وصف اہلیان کراچی کا ہے کہ پوری دنیا میں امریکہ کے بعد اگر کسی شہر کی فلنتھروپی، خیرات
اور فراخ دلی کا ذکر ہے تو وہ شہر کراچی کا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سیلاب ہو، زلزلے ہو، پھر کسی نے نہیں دیکھا کون مہاجر، کون سندھی، کون پنجابی، کون بلوچی، کون پختون، کون سنی، شیعہ، سب نے مل کر جو مصیبت زدہ تھے ان کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کی. سب نے اپنا حصہ ڈالا. تو کیا ہم پھر ایک زلزلے کا انتظار کریں گے یکجا ہونے کے لیے؟ پھر کسی سیلاب کا انتظار کریں گے؟ ارے نہ نظر آنے والا زلزلہ، نہ نظر آنے والا سیلاب اور نہ نظر آنے والا سونامی ہمارے سر پر منڈا رہا ہے. پلوں کے نیچے سے پانی گزر گیا ہے، سارے کھیتوں سے چڑیا سارے کھیتوں کو چپ گئی ہے. ناؤ اور نیور والی صورتحال ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں مرتضیٰ بھوگیوں کو کہ ایسے میں اس نے ایک اپنے حصے کا دیا روشن کیا ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں. اسی بس پر کہتا ہوں کہ یہ اعزاز بھی 70% اسلام آباد کو ٹیکس دیں اہلیان کراچی، صوبے کو 90% ٹیکس دیں اہلیان کراچی، خیرات اور فلاحی کام ہو تو وہ کرے اہلیان کراچی. عبدالستار ایدی جیسا ٹرسٹ کوئی قائم کرے تو وہ اہل کراچی. سیلانی ٹرسٹ قائم ہو بشیر فاروقی صاحب اور ان کی ٹیم کا، وہ کراچی. جعفریہ ڈیزاسٹر سیل قائم ہو تو وہ الحمدللہ کراچی. اسی طرح پھر کراچی بغاوت پھر بھی نہیں کرتی، پھر بھی بغاوت نہیں کرتی. سارا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ خاص دلوں پر عشق کے الہام ہوتے ہیں، کچھ خاص دلوں پر عشق کے الہام ہوتے ہیں. محبت معجزہ ہے، معجزے کب عام ہوتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہی نیگیٹو ہے جو 3 سالوں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اس کام پر لگا دیا. میرے اپنوں نے بھی جب مجھے الگ کیا تو دیکھیں آپ کا تاثر، آپ کی نظر، آپ کی سوچ اب بھی یہی کہتی ہے کہ اصل معاملہ جسم نہیں ہے، اصل معاملہ نظریہ ہے، روح ہے، سوچ اور فکر ہے. اگر وہاں جسم پر کوئی جن آ گیا ہے تو اس جسم کی روح الحمدللہ میرے پاس ہے، میرے ساتھیوں کے پاس ہے، میری ٹیم کے پاس ہے. اسی لیے میں ان اپنوں سے بھی کہتا ہوں، یہ 2 اشعار زہیب اعظم نے مجھے راستے میں یاد کرائے تو وہ میں آپ کی نظر کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے بھائی؟ وہ کیا ہے؟ میرے درد کی تو میرے درد کی تصحیح نہیں کر سکتا. میں کس سے مخاطب ہوں؟ تو میرے درد کی تصحیح نہیں کر سکتا، چھوڑ دے زخم اگر ٹھیک نہیں کر سکتا. بھائی جیسا ہے رہنے دے، مزید اس کو خراب نہ کر. تو میرے درد کی تصحیح نہیں کر سکتا، چھوڑ دے زخم اگر ٹھیک نہیں کر سکتا. دیکھ میں جبری محبت کا نہیں ہوں قائل، دیکھ میں جبری محبت کا نہیں ہوں قائل. میں تجھے کھینچ کر نزدیک نہیں کر سکتا. تو زبردستی نہیں ہوگی بھائی، دل کا سودا ہے، دل کا معاملہ ہے. ہمارا نیریٹو واضح ہے. میں اس کو ٹائٹل بھی دیتا ہوں، اون کراچی، سیو کراچی، میک کراچی. اگر کراچی کو اپنایا تو سمجھ لے سندھ اور پاکستان کو اپنایا، کراچی کو بچایا تو سمجھے سندھ اور پاکستان کو بچایا، اور اگر کراچی کو بنایا تو سمجھ لے کہ آپ نے پورے سندھ اور پاکستان کو بنایا. یہ نیریٹو ہے. اب اس نیریٹو میں میرا اسٹرکچر، میرا ٹائٹل، میرا عنوان، میری پارٹی کا نام نہیں ہے، لیکن ہم اس روح کے امین ہیں، ہم نظریے کے امین ہیں، ہم ایک سوچ اور فکر کے امین ہیں. اسی لیے ہمیں یہ یقین ہے کہ اپنے ہاتھوں میں لیے شمع یقین آئیں گے، اپنے ہاتھوں میں لیے شمع یقین آئیں گے. اب پیغمبر نہیں آئیں گے، ہم ہی آئیں گے. اب پیغمبر نہیں آئیں گے، ہم ہی آئیں گے. تو پھر اگر کہیں سے اس نظام کے خلاف بغاوت ہوگی تو وہ کراچی سے ہوگی. کوئی تحریک چلے گی تو وہ کراچی سے چلے گی انشاءاللہ تعالی. کیونکہ کراچی والوں نے، لڑکوں نے خاص طور پر اپنی انفرادی زندگی میں اور اجتماعی زندگی میں بھی اکثر یہ کر کے دکھایا ہے کہ تم میں ہمت ہے تو دنیا سے بغاوت کر لو.
تم میں ہمت ہے تو دنیا سے بغاوت کر لو، ورنہ ماں باپ جہاں کہتے ہیں شادی کر لو۔ تو اب یہ آپ پر منحصر ہے، لیکن اس پر سب سے زیادہ تالیاں بجی۔ اب یہ کس سوچ کا اندازہ ہے؟ اچھا، لیکن اب ان کا طریقہ کیا ہے؟ ہر مسئلے کا عارضی حل، مسئلہ مستقل لیکن حل عارضی۔ تو بھائی جب مسئلہ مستقل ہے تو مسئلے کا حل بھی مستقل نکالنا ہوگا۔ یہ نہیں کرنا ہوگا کہ پہلے تو یہ دعویٰ کہ میرا دل صرف تیری محبت کے لیے ہے۔ سن لے بھائی، میرا دل صرف تیری ہی محبت کے لیے ہے، مگر یہ پیشکش تھوڑی مدت کے لیے ہے۔ عارضی مسائل اور عارضی حل، میرا دل صرف تیری محبت کے لیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مستقل اپنانا ہوگا، مستقل بچانا ہوگا اور مستقل بنانا ہوگا، تو کہیں جا کر پھر یہ راستہ انشاءاللہ تعالی بنے گا۔ میرے خیال میں نیریٹو واضح ہے، روح ہے، جسم نہیں۔ الیکشن سے پہلے کوئی مرحلہ، کوئی موقع آیا تو نام بھی دے دیں گے، عنوان بھی دے دیں گے، کہانی تو لکھ لیں، ماضی سے تو اپنے آپ کو جوڑ لیں، غلطیوں کا سبق تو سیکھ لیں اور آگے بڑھنے کا ارادہ کریں، اپنی کمرے کس لیں اور اللہ کا نام لیں اور نکلیں آگے۔ میرے خیال میں وے فارورڈ کی بات کرنی ہے تو اس میں سب سے ایک تو اون کراچی، سیو کراچی، میک کراچی، دوسرا نیریٹو اس کے ساتھ کہ لیٹس سلیکٹ اے ٹیم آف گڈ پیپل۔ اللہ کا ڈر، لوگوں کا درد، اللہ کا یہ کوالیفیکیشن ہے جو 62-63 آرٹیکل آئین کا ہے، اس کی آج تک تشریح نہیں ہوئی، لیکن ہم اپنی وسعت کے مطابق کرتے ہیں۔ اللہ کا ڈر، لوگوں کا درد، بے لوث اور پرخلوص خدمت کا جذبہ، میری ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ پورا کرے گا، مجھے خلق خدا کی ضرورتوں کو دیکھنا ہے، مجھے ان کی زندگیوں کو آسان بنانا ہے، مجھے انہیں یو پی ایس کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑنا، انہیں اپنے تاروں سے ان کے گھروں میں بجلی آنی چاہیے، ان کا انحصار صرف عارضی حل کے اوپر نہیں ہونا چاہیے بلکہ مستقل حل، اور فیصلہ بھی اپنی تقدیر کا ان کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے۔ ان کی تقدیر کے فیصلے کسی ریموٹ سے کنٹرول نہیں ہونے چاہیے۔ میرے خیال میں یہ نیریٹو بلڈ کرنا ہے تو مجھے 20 نوجوان نہیں 20 افراد چاہیے ہر یو سی سے، بس جو 10 الیکشن لڑنے والے ہوں اور 10 الیکشن لڑانے والے ہوں، اور ہر 10 یا 20 میں سے 65% یا 60% 35 سال سے کم عمر کے ہوں، بیٹے اور بیٹیاں، اور 6 افراد یا 40% 35 سال سے بڑی عمر کے ہوں انشاءاللہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بڑی عمر کے ہیں ان کے پاس ویژن ہے، ایکسپیرینس ہے، کنوینئنس ہے اور تجربہ ہے، اور جو نئے بچے ہیں اور جو نوجوان ہیں 35 سال سے کم عمر کے ہیں، ان کے پاس ڈیووشن ہے، ڈیڈیکیشن ہے، ڈٹرمنیشن ہے اور انوویشن ہے۔ یہ وقت ہے ویژن 35 سال سے بڑی عمر کے لوگوں میں، اور انوویشن جو 35 سال سے کم عمر کے لوگوں میں ہے۔ یہ وقت ہے ویژن اور انوویشن کے امتزاج کا، اس کے کمبینیشن کا، سلیکشن آف گڈ پیپل کا، اچھے لوگوں کی سلیکشن جو فلاحی کام کرتے ہو، دردمند دل رکھتے ہو، اللہ کا ڈر رکھتے ہو، خلق خدا کی بے لوث پرخلوص خدمت کا جذبہ رکھتے ہو، اپنے ظرف میں ایمانداری اور دیانتداری کا عنصر رکھتے ہو، ایسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ میں ایک مثال دوں گا پھر آپ سے اجازت دوں گا کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ہماری اگلی بلدیاتی کاؤنسل کی اوسط عمر 40 سال ہونی چاہیے، جس میں 65% لوگ 35 سال سے کم عمر کے بیٹے اور بیٹیاں، اور 35% لوگ 35 سال سے بڑی عمر کے بھائی اور بہنیں ہونے چاہیے۔ تو کیا آپ کو یہ قرارداد منظور ہے؟ منظور ہے؟ کیا آپ کو یہ قرارداد منظور ہے؟ اسی طرح ہمارا میئر بھی کراچی کا 35 سال سے کم عمر کا ایک نوجوان ہونا چاہیے۔ ایک بیٹی اس کے کان کھینچنے کے لیے ڈیپٹی میئر ہونی چاہیے، اس کے بھی تو کان کھینچنے ہوں گے۔
اگر وہ پٹری سے کہیں اترتا ہے. اس مثال کو اور سادہ کر کے بتا دوں, میری بہن کا رشتہ آ رہا ہے, دلہا بھائی کا انتخاب کرنا ہے, تو بھائی خاندان دیکھوں گا, تعلیم یافتہ ہے, تہذیب یافتہ ہے, یہ ساری باتیں میں دیکھوں گا یا نہیں دیکھوں گا؟ دیکھوں گا نا بھائی. میرے بیٹی کا رشتہ آ رہا ہے, میرا داماد ہونے والا ہے کوئی, تو میں یہ دیکھوں گا کہ خاندانی ہے, حسب نسب اس کا کیا ہے, تعلیم اور تہذیب سے آسنا ہے, یہ میں دیکھوں گا یا نہیں دیکھوں گا؟ جب میں یہ دیکھوں گا, اور بقرہ عید ہے, مویشی منڈی جا رہا ہوں بکرا خریدنے, تو کوئی پہاڑی بکرا تو نہیں خریدوں گا, نسلی بکرا خریدوں گا, 2 دانت والا بکرا خریدوں گا. تو ارے بکرا 2 دانت والا ہو, داماد 2 دانت والا ہو, بہنوئی دلہا بھائی 2 دانت والا ہو, تو پھر کراچی کا میئر, ڈی ایم سی کا چیئرمین, ڈی کا چیئرمین, پھر یہ میئر چیئرمین یہ 32 دانت والے کیوں ہونے چاہیے؟ وہ بھی 2 دانت والے ہونے چاہیے. صرف عمر کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا, جو عوام کی امانت ہے, جو خزانہ ہے, اس کو خرچ کس طرح کرنا ہے, عوام کے پیسے کو عوام پر لگانا ہے. میں اس زمرے میں یہ بات کر رہا ہوں. میرے خیال میں اب میری بات واضح ہے. 2 آخری اشعار پڑھ کے آپ سے اجازت دوں گا کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے. نیریٹو بن گیا ہے, کچھ دیر کی خاموشی ہے, پھر شور آئے گا. کچھ دیر کی خاموشی ہے, پھر شور آئے گا. ارے تمہارا صرف وقت آیا ہے, کراچی والوں کا دور آئے گا. پاکستان اور آخری شعر یہ کیسے ہوگا؟ پروں کو کھول, پر بندھے میں اور اڑنے کی بات کریں, یہ کیسے ممکن ہے؟ پروں کو کھول, زمانہ اڑان دیکھتا ہے. پروں کو کھول, زمانہ اڑان دیکھتا ہے. ارے زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے؟ پروں کو کھول. یہ میرا ایک پلان ہے, اسی نیریٹو کو فردر لے لیں, اس کی کاپیاں لے لیجیے گا, کہ 4 نکاتی حل کراچی اور پورے پاکستان کے قومی مسائل کے, اور کراچی میں جماعتی, سیاسی, لسانی, ثقافتی وابستگیوں سے بالا تر ہو کر ایک 5 سال کے لیے ہم اپنی اپنی جماعتوں کو چھوڑ کے صرف کراچی کو فوکس کر لیں, کراچی کو زیادہ سے زیادہ رہنے کے قابل شہر بنا دیں, تو پھر کراچی کی شناخت کو ہم دوبارہ زندہ کریں گے کہ کسی کے حکم پہ نہ ہرگز ناچے گی نہ ناچی ہے. کسی کے حکم پہ نہ ہرگز ناچے گی نہ ناچی ہے. اسی باعث تو کہتے ہیں کراچی پھر کراچی ہے. ڈاکٹر صاحب وہ شعر و شاعری نہ ہو, یہ تو کوئی مشاعرہ ہو گیا, مشاعرہ ہی, لیکن وہ مشاعرہ بھی ہو جو جس میں عشق بھی ہے اور کراچی کے لیے محبت بھی ہے, یعنی جو عشق اور محبت ہے وہ کراچی کی ہے. تو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ تشریف لائے. اس بیچ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی. آپ ایک بہت بڑی ظاہر شخصیت ہیں.